اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کا میزبان محمد اسد ایوب حاضر خدمت ہوں۔ رمضان ہماری شان جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی ایک خوبصورت ٹرانسمیشن جو کہ رمضان سے الحمدللہ پیش کی جا رہی ہے اور انشاءاللہ چاند رات تک ہمارا آپ کا ساتھ رہے گا۔ الحمدللہ 22 روزے مکمل ہوئے اور آج 23ویں شب رمضان المبارک کی جہنم سے خلاصی حاصل کرنے کا عشرہ، رحمت ہمیں نصیب ہوئی، مغفرت نصیب ہوئی۔ اللہ ہمارے نام ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے کہ جن کی عشرہ مغفرت میں مغفرت ہو چکی ہو۔ اللہ رب العزت ہر ساعت میں نہ جانے کتنے لاکھوں لاکھ لوگوں کی مغفرت فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری بھی مغفرت کے فیصلے فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ ناظرین، آج کا موضوع اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ جو یہ دیں وہ لے لو، جس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روکیں اس سے رک جاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سود سے روک رہے ہیں کہ سود نہ کھاؤ، سود کا لین دین نہ کرو۔ ہم نے سود لیا، ہمارا ملک سود پہ چل رہا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ حضور نے فرمایا جھوٹ سے روکو، ہم جھوٹے مشہور ہو گئے لوگوں میں، مسلمان جھوٹا۔ پھر اس کے بعد حضور نے طرح طرح کی برائیوں سے بچایا، اس سے بچو اس سے بچو۔ ہم نے وہ تمام کام کیے جو نہ کرنے چاہیے تھے۔ حضور نے فرمایا نماز پڑھو، ہم نے نمازیں چھوڑی۔ رمضان کے روزے رکھنے کو کہا، رمضان کے روزے ہم نے چھوڑے۔ مطلب کون کون سے اعمال ناظرین جس کا حکم ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا تھا اور ہم نے اس کی نافرمانی نہ کی ہو، لیکن پھر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے پر رحمتیں مسلسل برس رہی ہیں۔ ہمارا رزق بند نہیں کیا جاتا، ہمارے چہرے بگاڑ دیے نہیں جاتے، ہم پر پتھروں کی بارش نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے ہم پر رحم فرما رہا ہے۔ کیسے کر سکتے ہیں اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی؟ کیا قرآن کی آیات بدل گئی ہیں؟ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ احکامات بدل گئے ہیں؟ 1400 سال پہلے جو حضور نے باتیں فرمائی تھی، کیا وہ آج کے دور کے لیے نہیں ہیں؟ بلکہ تا قیامت ہر آنے والے دور کے لیے آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ کا فرمان حق ہے، پتھر کی لکیر ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ یہ ایک ایسا جملہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوتے تھے تو اس طرح کہتے تھے، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کتنی ضرورت ہے ہمیں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جانیں گے ہم اپنے علماء سے۔ میرے ساتھ میری انتہائی خوش نصیبی جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی، یہ رمضان ہماری شان کی خوش نصیبی کہ عالم اسلام کے ایک ایسے مبلغ جو الحمدللہ گزشتہ کوئی 12-14 سال سے الیکٹرانک میڈیا پر آ رہے ہیں۔ آپ نہ صرف رمضان ٹرانسمیشن میں بلکہ پورا سال جن کو مذہبی پروگرامز میں بحیثیت عالم دین دیکھتے ہیں، حکمت کے شعبے سے آپ وابستہ، جامعہ کراچی سے آپ نے اسلامک اسٹڈیز میں اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کیا، ایک ایسی شخصیت جن سے آپ بہت پیار کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا دن رات کا ساتھ رہتا ہے۔ میری مراد جناب مفتی سید نور رحمانی بھائی سے ہے۔ حضرت السلام علیکم۔ نور بھائی، آپ کا بہت شکر گزار کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر تشریف لائے۔ آج آپ کو یہاں دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے سر، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ دوسری انتہائی واجب الاحترام شخصیت ناظرین، ہم سب کی خوش نصیبی کہ ایک شعبہ نعت خوانی کا ایسا نام کہ جن کو پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے، لوگ آپ سے سیکھتے ہیں، آپ کے فالوورز موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایسے سرخواں جو دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں، جن کو میں خود اپنے بچپن سے دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، پورا سال دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں، غیر ملکی دوروں پر ہوتے ہیں، اور آپ کا حوالہ
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت، آل رسول ماشاء اللہ. محترم جناب سید محمد ریحان قادری بھائی. حضرت السلام علیکم. مزاج گرامی میں خیر ریحان بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین، تلاوت کلام پاک ہوتی ہے، ہم سب اپنے قلوب و اذان کو منور کرتے ہیں اللہ کے بابرکت کلام سے. موجود ہیں قاری محمد حسین آرہی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت کیسی طبیعت ہے؟ خیریت سے؟ چوتھے ہیں میرے بہت پیارے بھائی جن سے ہم جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے حوالے سے روزانہ سیکھتے ہیں، روزانہ ہمیں نئی نئی چیزیں بتاتے ہیں کہ ہمارا ایک صارف جو ہے کس طریقے سے کہاں پر انویسٹمنٹ کر سکتا ہے، پلاٹس لے سکتا ہے، اپنا گھر آباد کر سکتا ہے. میری مراد جناب عدنان حفیظ بھائی سے. عدنان بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی بخیر؟ الحمدللہ. جزاک اللہ. قاری صاحب تلاوت کلام پاک. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. ترجمہ. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائے. تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں. پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. قائد صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور قائد صاحب یہ جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے آپ کے لیے چھوٹا سا تحفہ. بہت شکر گزار آپ کا. ناظرین یہاں لے رہے ہیں مختصر سا وقفہ.
وقفے کے بعد لوٹیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے آپ کے بہت ہی ہردل عزیز ڈاکٹر علی امام بھائی. مختصر سا وقفہ. نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا، اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا. فضل کرے تے بخشے جا میں ورگ مکالے. اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا، اللہ 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 نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا. لاش میری نو نہ نہلانا جد تک پیر نہ آوے. سب کسی نہ کسی سلسلے سے وابستہ لوگ بیٹھے ہیں، جو ناظرین بھی ہیں کسی سلسلے سے وابستہ. کہتے ہیں لاش میری نو نہ نہلانا، نہ کفنانا، نہ دفنانا، ہتھ نہ لانا جد تک پیر نہ آوے میرا، جد تک پیر نہ آوے. آپ پڑھے تکبیراں میریاں، آپ پڑھے تکبیراں میریاں وچ باقی دفناوے. اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا، اللہ 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 نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ بہت ماشاء اللہ. شکریہ اسد آپ کا بھی اور آپ کی پوری میٹرو کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ رمضان ہماری شان جیسے خوبصورت پروگرام میں ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام لے کے چل رہے ہیں. آپ نے میں نے شاید پہلی دفعہ دیکھا ہے، پہلے کبھی آپ نے کیا نہیں کیا پروگرام؟ کچھ سیگمنٹ ہوسٹ کیے تھے رمضان، لیکن کنٹینیو آپ نے فرسٹ ٹائم. لیکن یہ بہت اچھا بہت اچھا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ بہت برکتیں دے. آپ کو ٹرانسمیشنز کرتے دیکھتے تھے تو ایک انرجی ملتی تھی، سیکھنے کا موقع ملتا تھا. علی بھائی جب ریحان بھائی نے رمضان ٹرانسمیشنز کا آغاز کیا سوشل میڈیا پہ تو ایک شوق پیدا ہوا کہ حضور کا نعت خواں ہونے کے ساتھ ساتھ کیوں نہ ہم جن علماء کرام میں بیٹھتے ہیں، اپنے بڑوں میں بیٹھتے ہیں، کیوں نہ ان سے سوالات جو ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کی روشنی میں کہ سوال کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے. تو کوشش ہے کہ کچھ ایسے سوالات جو ذہن میں گردش کرتے ہیں بڑوں سے پوچھ کر عوام تک پہنچ سکیں. ریحان بھائی بہت شکریہ. بریک کے بعد جوائن کیا ہمارے علی امام بھائی نے، ہمیشہ کی طرح میں آپ کا مشکور. موجود ہے مفتی نور رحمانی بھائی. نور رحمانی بھائی، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. بحیثیت امتی کیا آج ہم اس اطاعت پر پورا اتر رہے ہیں؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم. وقال اللہ تعالی مقاما آخر اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. وقال اللہ تعالی مقاما آخر فقط اطاع اللہ واطیعوا الرسول. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید کی جو سب سے پہلی آیت میں نے تلاوت کی، قل. جب بھی لفظ قل کا استعمال قرآن مجید فرقان حمید میں ہوتا ہے تو کوئی بہت اہم میسج جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبان مصطفیٰ سے ڈیلیور کروا رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے کہ پورا قرآن 24,000 میسیجز ہیں. الاتقان فی علوم القرآن کے اندر امام سیوطی نے اس کو نقل کیا ہے. مگر کچھ قرآن کی ورسز ایسی ہیں کہ جس میں ایک بہت امپورٹنٹ میسیج دیا ہے انسان کو کمال انسانیت تک پہنچانے کے لیے اور انسان کو آداب بندگی سمجھانے کے لیے. اور وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، خلافت کے منصب پہ فائز کرنے کے لیے، فرشتوں کو دکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے. جب بندہ علم حاصل کرتا رہتا ہے اور علم معرفت اس انتہا کو پہنچتی ہے کہ وہ حضور کا عاشق بن جاتا ہے اور اتباع کامل کر دیتا ہے تو پھر بندہ کامل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ. یہ پوری کائنات کسی بھی مذہب و ملت کے ہوں، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اپنے خالق، مالک، رازق کو راضی کر سکیں. سمجھیں آپ، ہر ایک کی خواہش ہے. وہ جتنے مختلف مذاہب ہیں اس دنیا کے اندر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتے ہیں
اگر تم مجھ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، میں تمہارا خالق بھی ہوں، میں تمہارا رازق بھی ہوں، میں سمیع ہوں، سننے والا ہوں، اور ایسا سننے والا ہوں کالی رات ہو، کالی پہاڑی ہو، کالی چونٹی ہو، تکلیف میں ہو، مجھے پکارے تو میں سننے والا ہوں۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں۔ اب یہاں ایک نقطہ سمجھا اس پوری کائنات کے لیے، دیکھو تم میرے پاس آنا چاہتے ہو، اس کائنات میں ایک ایسی ہستی ہے، اگر تم نے ان کو رول ماڈل اپنا لیا، پہلے تم آنا چاہتے تھے اب میں آؤں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، پہلے تم میرے قریب ہونا چاہتے تھے اب میں تمہارے قریب ہوں، تمہارے قریب ہوں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ان کی اتباع کر لینا، ان کے نقش قدم پہ چلنا۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ سب بیٹھے ہیں، آپ جس سے محبت کرتے ہیں، آپ جس سے محبت کرتے ہیں، آپ جس سے محبت کرتے ہیں، مجھے بتائیے کیا کبھی اس محبت کرنے والے کی صورت کو آپ آنکھ میں چلائیں گے؟ کبھی نہیں چلائیں گے نا، کیوں؟ آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب آپ ایک تصویر آنکھ میں اپنے ہاتھ سے نہیں ڈال سکتے تو جس نے یار کی تصویر کو اپنا لیا ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز کو اپنا لیا ہو، گفتار میں، کردار میں، عمل میں، تو وہ چلتا پھرتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہاں یہ فرمایا کہ یحببکم اللہ ویغفر لکم، نہ صرف تمہیں محبوب کر دوں گا اور میں تمہارا محبوب ہو جاؤں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے تمام گناہوں کو اپنا لوں گا۔ اس وقت ملت اسلامیہ 58 کنٹریز خسارے میں اس لیے ہیں، ہم جب ویسٹرن ورلڈ کو رکھتے ہیں اور مسلم ورلڈ کو رکھتے ہیں، اور جب ہم توازن کرتے ہیں، اور آج ہماری یوتھ جو ہے خاص طور پہ یونیورسٹی لیول پر وہ تھوڑی سی پریشان ہوتی ہے کہ یہاں قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، فقہ بھی ہے، علماء بھی ہیں، ویسٹرن ورلڈ میں وہ چیزیں نظر نہیں آتی، انڈیپینڈنٹ لائف گزار رہے ہیں، لا دین والی زندگی ہے، سیکولرز اور لبرلز ہیں۔ سیکولرز۔ اچھا، سیکولر لبرلز بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس تو سب چیزیں موجود ہیں، بات یاد رکھیے، یہاں پر یہ بتائیے گا واٹ از دا ڈفرنس بٹوین لبرلز اینڈ سیکولر؟ ہاں یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ ہمارے یہاں تو دیسی لبرلز کی ایک الگ اصطلاح ہے اور لبرلز کی ایک الگ اصطلاح ہے۔ سیکولرز کو اگر آپ دیکھیں تو یہ سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا گیا تھا، آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا، لیکن ہمارے یہاں جو دیسی لبرل استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ سب کہتے ہیں ہر چیز ہماری مرضی، ہماری مرضی، مطلب دین بھی ہماری مرضی، بس ہم جو کہہ رہے ہیں جو ہماری عقل کل ہے بس یہی سب کچھ ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم تیزی سے گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں تو ہماری آنکھوں کا دھوکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں آنکھ بتا رہی ہوتی ہے، دماغ دکھا رہا ہوتا ہے کہ جو آگے ہے وہ روڈ پہ پانی ہے، مگر آگے جا کے معلوم چلتا ہے کہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، آنکھوں کا دھوکہ، جہاں نظر جاتی ہے لگتا ہے کہ زمین و آسمان مل رہے ہیں، مگر وہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ بات سمجھتا ہے کہ انسان تو جہاں تک دماغ دکھا رہا ہوتا ہے انسان وہاں تک ہوتا ہے۔ یہ نبی کا اعجاز ہے کہ نبی وہ ہیں جو فرش پہ ہوں تو عرش کی باتیں سنتے ہیں، سبحان اللہ سبحان، نبی فرش پہ ہوں عرش معلیٰ کو سنتے ہیں اور لامکان کو دیکھتے ہیں۔ اب میں یہاں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہوں گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلم ورلڈ اینڈ ویسٹرن ورلڈ، ہم بدقسمتی سے نبی کی ذات کو مانتے ہیں، وہ نبی کی بات کو مانتے ہیں۔ بے شک عمرز لا کو ہم فالو نہیں کرتے، ویسٹ فالو کرتا ہے۔ اصل میں کامل ہوتا وہ ہے جو نبی کی ذات کو بھی مانے، نبی کی بات کو بھی مانے۔ ہمارے یہاں نبی کی ذات کو مانا جا رہا ہے، وہاں نبی کی بات کو مانا جا رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹا نہیں ہو سکتا، بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ یہود جو ہے اور بلکہ انٹرنیشنل جو ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے، اب یہاں بزنس سے بیٹھے، آج سے 350-400 سال پہلے مسلمان کہتا تھا نا یہ بات کہ جی یہ میں نے آپ کو بیچ دیا، تو دوسری ملت جو ہوتی تھی وہ کبھی نہیں کہتی تھی کانٹریکٹ کر لے، وہ کہتے تھے ان کے نبی نے کہا ہے یہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ کیا بات، اور آج ہم لکھنے کے بعد بھی جھوٹ بول دیتے ہیں۔ کیا ہوا پھر؟ حضرت عمر کی بات آتی، جو آپ نے حضرت عمر کی بات کی، حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ جو ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، جو اس قرآن کو تھامے گا اللہ اس کو تھامے گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کو سر پہ رکھ لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے پرنسپلز آف لا، جو قرآن کے اصول ہیں اس کو جو اپنائے گا وہ کامل ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے سچ بولو، قرآن کہتا ہے امانت داری کرو، قرآن کہتا ہے خیانت نہ کرو، قرآن کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، قرآن کہتا ہے غریبوں کی مدد کرو، قرآن کہتا ہے کہ سود نہ کھاؤ، قرآن کہتا ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ اگر آپ اگینسٹ آف قرآن جاتے ہیں تو سوری ٹو سے آپ پھر مسلمان نہیں ہیں، آپ منافق ہیں۔ اب بات کو سمجھیے، ہم ٹائٹل دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا اور ہوتا ہے منافق کی نشانیاں حضور نے کیا بتائی ہیں؟ اذا حدث کذب، جب بولے گا جھوٹ بولے گا۔ اور ہماری زمانے میں ہم کہتے ہیں بڑا فنکار آدمی ہے اور ایسا گھما دیتا اب ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر میرا یہ کپ بنانے کا کام ہے، ہاں، اور بحیثیت تاجر جب تک ایک عام بات ہو گئی ہے کہ جب تک میں اس کے حوالے سے جھوٹی اس کی تعریفیں نہیں کروں گا اس کپ کی، تو یہ میرا کپ بکے گا کیسے مارکیٹ میں؟
اس طریقے سے ہم جو بھی کام کر رہے ہیں مفتی صاحب اس میں جھوٹ تو شامل ہے. من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. التاجر الامین الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ تاجر کیوں نہیں دیکھتے؟ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا. 5 کروڑ جیب میں ہوتے ہیں، 5 کروڑ کا بزنس سامنے موجود ہوتا ہے، 50 کروڑ کی شپمنٹ آ رہی ہوتی ہے، پریشان بیٹھا ہے. سکون نہیں ہے. سکون نہیں ہے، کیونکہ سکون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین سے. سکون لینے سے نہیں، سکون دینے سے ملتا ہے. یاد رکھیے میرے نبی کا سچا تاجر کل قیامت میں انبیاء، شہداء، صالحین کے ساتھ کھڑا ہوگا. اللہ استقبال فرمائیں گے. آج ہماری پاس جیبوں میں پیسہ ہے، سکون نہیں ہے. تاجر کمیونٹی اگر خدا کی قسم اللہ اس کے رسول کے نظام پر آ جائے، سود نکال دے، ظلم نکال دے، دھوکہ نکال دے، اللہ کی رحمت، یہ دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگتے، دنیا ان کے پیچھے پیچھے بھاگے گی. اللہ کی رحمت اپنے حصار میں ان کو لے لے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، جب یہاں تاجر برادری کی بات ہو رہی ہے نا تو مجھے عرفان بھائی یاد آ رہے ہیں. اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے. جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے آنر کہ ماشاءاللہ ہماری دعوت اسلامی، پاکستان کی JDC فاؤنڈیشن، سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ، نہ جانے کتنے ہی فلاحی اداروں کے ماشاءاللہ گولڈ ڈونرز میں سے ہیں آپ. اور ماشاءاللہ ہم وقت ہسپتال بنانا، مساجد بنانا، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اور اللہ رب العزت نے آپ کی زندگی میں آپ کو سکون عطا کیا ہوا ہے. اللہ یہ سکون ہم سب کو نصیب فرمائے. یہاں لے رہے ہیں مختصر سا وقفہ. رمضان ہماری شان میں لوٹ رہے ہیں. مختصر سے وقفے کے بعد انشاءاللہ اسی پروگرام میں نعت شریف بھی ہوگی. ریحان قادری بھائی نعت شریف پڑھیں گے. ڈاکٹر علی امام بھائی سے میں آگے بات کروں گا اور اس کے بعد ہمارے عدنان حفیظ بھائی ہمیں بتائیں گے GFS کے حوالے سے خصوصی معلومات دیں گے ہمیں انشاءاللہ. کہیں مت جائے گا. لوٹ رہے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. رمضان ہماری شان GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خصوصی نشریات. شکر ہے ہمارے حکمرانوں نے تھوڑا سا ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنی رمضان ٹرانسمیشن کو کنٹینیو کر سکیں اور کچھ دین کی بات کر سکیں. کیونکہ آپ کی تو ہم سن رہے ہیں، اتنے سالوں سے سن رہے ہیں، لیکن کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. اللہ رب العزت آپ کے قول و فعل میں جو تضادات ہیں وہ ختم فرمائے اور پاکستان کے لیے کوئی بہتری ہو جائے. مفتی صاحب، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. کیا خوبصورت ارشادات آپ نے فرمائے. علی بھائی، مفتی نور رحمانی بھائی نے جتنی باتیں کی سب آپ کے سامنے ہیں. ارشاد. بہت شکریہ اسد بھائی. سوچ کے آدمی کچھ اور آتا ہے اور پھر سامنے جو حضرات آتے ہیں ان کی گفتگو سن کے جو ہے نا، بالکل ایسے. تو میرا بس ایک بہت ہی چھوٹا سا سوال ہے. اور اس سے پہلے ایک ہمارے مرحوم حمزہ علی قادری صاحب فرماتے کیا بات ہے، اللہ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں. آپ فرماتے تھے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی جو تمام جو افراد کے لیے جو ہے وہ آپ یعنی کہ اس کی اصل ہیں. بیسیکلی حضرت آدم علیہ السلام تمام افراد کی اصل ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کی اصل ہیں. تو یہ آپ فرماتے تھے. اچھا، مفتی صاحب کی جو گفتگو سن رہا تھا اس میں جو شروع رمضان سے اور بعد میں بھی میں آپ سے ایک چیز جو ڈسکس کر رہا تھا، میں اس کا سوال چاہوں گا کہ مفتی صاحب بیسیکلی جو ہم رمضان کے مختلف اشرے گزارتے ہیں اور پھر جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں جو زیادہ تر وقت اپنے گھر میں اور عبادتوں میں صرف کرنا چاہیے. تو تاجران کی آپ نے بھی بات کی، تاجروں کی، تو ہم نے اور الٹی دکانیں کھولنی، اپنے بازار کھول لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرما رہے ہیں. تو ایک تو اس کا کاموں کو یعنی کہ سمیٹنا چاہیے. ہم اس عرصے میں اور کام کو بڑھا رہے ہیں. کیا ہم اگر مغرب تک یا اس سے پہلے ختم کر دیں گے تو اللہ رب العزت برکت نہیں دیں گے اس نیت پہ؟ اور دوسری چیز یہ کہ آج کل جو ہمارا نوجوان ہے اس کو ہم کس طرح سے، جو مختلف پروفیشنلز کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو ہم کس طرح سے لے کے آئیں اور مختلف ان جگہوں پہ جوڑیں ان کو. مفتی صاحب کیا خوبصورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال کیا علی بھائی نے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، ایک جملہ ہے، جو مہینہ اعمال کا تھا اس کو مال کا بنا لیا. اللہ اکبر. اعمال کا تھا مال کا بنا دیا. مفتی صاحب سلامت رہے. جو تھاٹس تھی نا اس کو بالکل چینج کر دیا. اللہ آپ سے چاہتا ہے میری جنت لے لو اور یہ دنیا تم یہاں تو آ جاؤ، پوری دنیا تمہارے قدموں میں لگا دوں گا. جب بچہ روتا ہے نا کہ یہ مجھے یہ چاہیے، باپ کہتا ہے کہ سونے کا دوں گا، ٹھہر جاؤ. پروردگار چاہ رہے ہیں کھڑے ہو جاؤ، جو دل میں ہے بن مانگے دوں گا. قیام اللیل میں آ جاؤ، کھڑے تو ہو جاؤ، تم کھڑے ہو جاؤ اور سب کچھ تو میں دے دوں گا. وہاں آدم کی اور شیش اور صالح کی امت تھی جو 80 سال سجدے میں ہوتی تھی. میرا جبرائیل کبھی نہیں آتا تھا. تم تو امت مصطفیٰ کے ماننے والے ہو، تم تو محمد رسول اللہ کے عربی کے ماننے والے ہو. تم سجدے میں ہو گئے اور ایک رات ہو گئے، 84 سال کا ثواب بھی دوں گا، جبرائیل کو بھی بھیجوں گا اور اپنا سلام بھی بھیجوں گا. اور کل قیامت میں تمام انبیاء کے سامنے کہوں گا اور فرشتوں سے کہوں گا ان کو نیگلیکٹ کیا تھا، ان کو کہتے تھے برے تھے، دیکھو یہ میرے ہیں. اور پھر اگر آپ آج میسج ہے، آپ سچے ہو جائیں،
امانت دار ہو جائیں، محبت بانٹنے والے ہو جائیں، رحم دل ہو جائیں، خلوص بانٹنے والے ہو جائیں، اور جئیں اللہ کے لیے، مرے اللہ کے لیے. کل قیامت میں میرا یقین ہے سرکار کہیں گے مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا. آپ کا استقبال ہوگا. آپ اس دل کو صاف کر لیں. مسئلہ یہ وہاں کی رحمتوں کا ہائی فائی نیٹ ورک بہت زیادہ اس وقت عروج پہ، یہاں کی دل کی سم خراب ہے، برائی کو نکال لیں. بزرگوں کی بات یاد آتی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں کہیں نہیں سماتا، میں سماتا ہوں تو مومن کے دل میں سماتا ہوں. مومن کا دل عرش عظیم ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس دل کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ریحان بھائی آپ کے ذہن میں کوئی بات تھی جو آپ بریک میں ڈسکس کر رہے تھے؟ کیا ہم اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں ریحان بھائی؟ بس ایسے ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں. بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، بہت ماشاءاللہ اچھا بولتے بہت اچھا ہے نور رحمانی صاحب، اللہ کو سلامت رکھے. آمین. ہم یقیناً میں معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، دنیا میں جانا ہوا اور ہم اپنے مطلب کا دین کہتے ہیں ہماری مرضی کے مطابق ہمارے مطلب کا دین ہو. جیسے میں آف ایئر میں ہم بات کرتے کہ جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو ہم پہلی کے بعد دوسری اور تیسری اذان کا انتظار کرتے، وہاں کی اذان بھی باقی ہے، وہاں کی اذان بھی باقی ہے. جبکہ ہمارے علماء نے فتوے، اب اتنے لوگوں کو اویئرنیس آ چکی ہے کہ بھئی اذان ہو گئی، اس کا مطلب ہے کہ صبح صادق کے وقت ختم ہونے کے بعد اذان فجر کی نماز کے لیے دی جا رہی ہے. اذان کے لیے ہوتی ہے، صبح صادق کا وقت ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے، یعنی سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے. اب اگر آپ نے پہلی اذان پہ بھی کچھ ایک گھونٹ پی لیا تو آپ کا روزہ تو گیا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا، ایک اذان پہ پہلے اللہ پہ اگر آپ نے پیا گیا. پھر میں کہتا ہوں کہ مرضی کا دین کبھی وہاں کی ہو رہی ہے، اور جب افطار ہو رہا ہوتا ہے تو آپ نے پہلی اللہ اوپر، تو آپ انتظار کیوں نہیں کرتے کہ دوسری اذان یا تیسری اذان؟ تو اللہ تعالی ہمارے حالوں پر رحم فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے علماء سے ہمیں قریب کرے. اللہ رب العزت ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. موجود ہیں عدنان حفیظ بھائی. عدنان حفیظ بھائی، آپ کا امتحان ہوتا ہے، پہلے تو آپ علماء کو سنتے ہیں، ناطخواں کو سنتے ہیں، ڈاکٹر علی امام بھائی کی مختصر اور پورا گفتگو سنتے ہیں، اور پھر ماشاءاللہ آپ کے پاس کھلا گراؤنڈ ہوتا ہے کہ تمام باتوں کی روشنی میں جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے حوالے سے کچھ بتائیے. کیا خیر خبر ہے، کیا نئی تازہ ہے؟ ارشد بھائی پہلے تو تھینک یو سو مچ. اتنے سارے لوگوں میں بیٹھ کر اور اتنے مہذب لوگوں میں بیٹھ کر میں بہت کچھ سیکھ رہا ہوں، بہت کچھ سیکھ رہا ہوں. سم ٹائمز لگتا ہے میں بگنر بھی نہیں ہوں، اس سے بھی سر ہم تو بس باعثیت طالب علم آتے ہیں روزانہ اپنے علماء سے اپنے ہم وی آر گیٹنگ ڈے بائی ڈے. لٹرلی جو یہاں سے لے رہے ہیں وہ گھر پہ جا کے دے رہے ہیں. اسد بھائی 15% کا واؤچر ہے ہمارے سامنے رکھا ہوا. 15% کا واؤچر ہے. سب سے پہلے تو میں یہ واؤچر جو ہے پہلے ریحان بھائی کو بھی دے دوں. ریحان بھائی یہ جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا خوبصورت سا ایک واؤچر ہے، ایک تحفہ بھی ہے آپ کے لیے جی ایف ایس کی جانب سے. مفتی نور رحمانی بھائی، آپ بھی جب جی ایف ایس کی کوئی پراپرٹی انشاءاللہ خریدیں گے عنقریب تو یہ آپ کو 15% آف ملے گا. لیکن ویسے تو آپ علماء ہیں، آپ جب آئیں گے تو انشاءاللہ خاص و خاص آپ کے لیے اہتمام ہوگا. یہ ایک فارمیلٹی ہے. اچھا اس میں صرف 7 دن رہ گئے اب. اچھا جی، کمرشل سائٹ پر، انڈسٹریل سائٹ پر، ولاس، پلاٹس، ویئر ایور یو وانٹ 7 دن ہے، کیونکہ یہ عیدی پرپس تھا. 15% جو تھا، ٹھیک ہے، ناٹ ریلیٹڈ ٹو یو. ٹھیک ہے نا سر؟ میں نے آپ کو کہا آپ آئیے اینی ٹائم، موسٹ ویلکم. ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ ضرور. میں ایک فائدہ اٹھا لوں بالکل کہ کچھ ہمارے کچھ دوست احباب مل کر نا کچھ سادات فیملیز کے لیے ہم کچھ ایسی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں پراپرٹی کے حوالے سے جو خالصتاً جو ہے نا ان کے لیے ہوں. تو ایسا کچھ پروجیکٹ یا کوئی ایسی کوئی پلاننگ ہو جو حضور کی اولاد کے لیے ہم ان کو پیش کر سکیں، ان کو گفٹ دے سکیں. کوئی ایسا کچھ پروجیکٹ ہو یا ہمیں ڈسکاؤنٹ ہمیں اس پہ مل جائے کچھ، تو میں انشاءاللہ میں آپ سے ریحان بھائی انشاءاللہ آپ کے اس بات پر ہم خصوصی طور پر آپ کے لیے میٹنگ ارینج کروائیں گے، کیونکہ آپ نے حضور کے حال کا ذکر کیا ہے. اور عرفان واحد بھائی جو ہیں ماشاءاللہ سے پورا سال، ہمارے عبدالحبیب اتاری بھائی، ہمارے سلانی ویلفیئر کے بشیر فاروقی صاحب، سب علماء قریب ہیں اور الحمدللہ عرفان بھائی کا بڑا تعاون ہے سب کے ساتھ. تو انشاءاللہ اس معاملے میں عدنان حفیظ بھائی بھی اور آپ کا یہ چھوٹا بھائی آپ کے لیے موجود ہے، اور انشاءاللہ جو خدمات جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز پیش کر سکتا ہے وہ ضرور پیش کی جائیں گی. جہاں آپ چاہیں گے، جہاں پورے پاکستان میں جہاں جہاں پروجیکٹس ہیں، جہاں آپ کہیں گے. اس طرح اسد بھائی نے کہا نا، اب میٹنگ آپ کی ہو جائے گی عرفان صاحب سے بھی، محسن صاحب سے بھی، منصور صاحب سے بھی، باسط صاحب سے بھی، ویئر ایور یو وانٹ. بہت شکریہ ریحان بھائی. ناظرین، میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، اس یقین کے ساتھ مجھے اجازت دیں کہ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ کل آپ سب سے پھر اس خوبصورت محفل میں ملاقات ہوگی. تاکرات ہے، اللہ رب العزت کے آگے گڑ گڑائیے، صلاۃ الحاجات پڑھ لیجئے، صلاۃ التوبہ پڑھ لیجئے.
ماں باپ سے معافی مانگ لیجئے. یہ واقعہ میں اب اس کے حوالے سے کل بیان کروں گا، بس اتنا مختصر سے کہوں گا کہ جب آپ اپنی عبادات کرنے جائیں تو اپنی امی سے کہیں امی آپ مجھے معاف کر دیں، ابو سے کہیں ابھی حیات ہے نا آپ کے سامنے، ان کا ہاتھ چوم لیں، ان کے پیر چوم لیں، بولیں ابو آپ مجھے معاف کر دیں، بس اب میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میری دعائیں قبول ہو جائیں. انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ کو ملے گی. مجھے اجازت. جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ سب کی دعاؤں کا طالب ریحان قادری بھائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدح سرائی کا شرف حاصل کریں. سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. اوفیر آپ نے تاجدار حرم کا مجھے حکم دیا ہے، میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں. اور اسد بھائی یہ وہ کلام ہے جس کے صدقے بہت کرم ہوا، اتنا کرم ہوا کہ میں اس کا اظہار نہیں کر سکتا. اور بارگاہ رسالت میں کتنی حاضریاں ہوئی ہیں مجھے الحمدللہ یاد ہی نہیں ہے، اور مجھے اس کو دیکھنا ہی نہیں ہے کہ کتنی حاضریں. اللہ کریم سب پر کرم فرمائے، جتنے ناظرین حاضرین یہاں بیٹھے ہیں سب پر کرم ہو جائے. کاش رمضان مدینہ سب کو نصیب ہو جائے، حج کی سعادت نصیب. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے. والی بے کساں کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے. دار حرم اسی مہینے چلے، حج کے مہینے چلے، آؤ مدینے چلے. دکھ رنج و علم سب چھٹتے ہیں، حسنین کے صدقے بٹتے ہیں. مدینے چلے، آؤ مدینے چلو، مدینے چلے. تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں، نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں. غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں، نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں. ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے، براہ راست ہے راہ خدا مدینے میں. مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، چلو مدینے چلے. میں کشوں آؤ مدینے چلے، چشم ساقی کوثر سے پینے چلے. یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، وہ نظر یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر. آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا، آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا. اپنے دامن کو بھر کر سوالی گیا، اس حبیب حزین